بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ابر کرم برسا کی قسط نمبر 9 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آج زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف یاب ہونے والے ایک مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت کے پروانے کی داستان کا ذکر ہے، جن کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ جی ہاں، آج کا واقعہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ 13 اکتوبر 1929 کی صبح قیدی نمبر 105 یعنی غازی علم الدین شہید کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ شہید کی اس آخری رات میاں والی جیل کے اندر اور باہر سخت پہرا تھا۔ نواب دین وارڈن جیل میں چاقو چوبند ہاتھوں میں بندوق لیے عالم اضطراب میں قیدی نمبر 105 کی کال کوٹری کے کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف چکر لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس قیدی پہ مرکوز ہو جاتی جو نماز عشاء کے بعد سے تلاوت میں مشغول تھا۔ اسی اثناء میں کئی بار اس قیدی کی جبیں سجدہ ریز ہوئی۔ عجب نظارہ تھا کہ اندھیری رات میں بھی اس کا چہرہ پرنور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کی اذان میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ نواب دین کو ایک لمحہ کے لیے اونگ آ گئی، مگر اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اس قیدی کی طرف بغور دیکھنے لگا، لیکن وہ قیدی کال کوٹری سے غائب ہو چکا تھا۔ نواب دین نے بندوق کو بغل میں دبا کر پریشان نظروں اور لرزتے ہاتھوں سے کال کوٹری کے مضبوط تالے کو جھنجھوڑ کر دیکھا۔ تالا بند تھا اور دیوار میں کوئی شگاف بھی نہ تھا۔ خوف، اندیشے اور وسوسے اس کے ذہن پہ مسلط ہو گئے۔ عالم حیرانی اور پریشانی میں اس کی آنکھیں قیدی کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر کال کوٹری کی طرف اٹھ گئی، جہاں اب اندھیرے کی جگہ نور کا سیلاب آیا ہوا تھا، اور وہی قیدی فرش پہ خشوع و خضوع سے عرش بری کی طرف نگاہیں اٹھائے خاموشی کی زبان میں کسی سے ہم کلام تھا۔ نواب دین کا بیان ہے کہ کال کوٹری بقعۂ نور بن چکی تھی۔ ایک نورانی بزرگ مسلح پہ بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 105 کے سر پر دست شفقت پھیر رہے تھے۔ نواب دین ان کی زیارت کے لیے کوٹری کی سلاخوں کے قریب آیا ہی تھا کہ وہ مہمان غائب ہو گئے۔ بس وہ قیدی رہ گیا جو تسبیح و تحلیل میں مستغرق تھا اور جس کو علیل صبح تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ نواب دین نے کہا اس قیدی سے، بیٹا آپ نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے۔ بیٹا میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ غازی علم الدین نے کہا کہ میں تو یہیں پہ تھا۔ نواب دین نے پھر کہا، تمہیں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے بتلا دو۔ غازی علم الدین آخر کار بتلانے پہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے، بزرگوں سنو، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آئے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور اپنے مقام پر جہاں بھی کبھی خواب و خیال میں بھی نہ پہنچا تھا۔
میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکوں۔ وہاں پر مجھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی سینے سے لگایا اور فرمایا، اب تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو آزاد سمجھو، اگر تا قیامت عزت بھی چاہتے ہو تو پھر وہاں پہنچا دیا جائے۔ لہذا میری مرضی پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہاں مجھے چھوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ ختم نبوت، ناموس رسالت کا مجاہد جس نے اپنی زندگی اللہ کے نبی پہ قربان کر دی۔ بلا شبہ آج کے دور میں بھی جو لوگ ناموس رسالت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، بے شک ان پر اللہ اور اس کے پیارے رسول دست شفقت فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا واقعہ اس قدر دل فریب ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار سنیں اور بار بار ایک ہی بات کہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اور پھر دل چاہتا ہے کہ ایک نعرہ لگائیں کہ میرے نبی زندہ نبی، میرے نبی حاضر و ناظر نبی۔ اللہ والو، ہم یہ واقعات صرف اور صرف آپ لوگوں سے اس لیے بیان کرے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر ہو، آپ لوگ بھی عشق رسول میں ڈوب جائیں۔ یہ جو دنیا ہے نا، ان کے کام چلتے رہتے ہیں، دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ہم آئے ہیں اور اپنے انسان سے اپنا رزق پورا کر کے ہم سب نے چلے جانا ہے۔ ہم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جیے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیے اور ناموس رسالت پہ ہی شہید ہو گئے۔ یا وہ لوگ اچھے ہیں جو درود و سلام کی نذرانے بارگاہ رسالت امام میں ہر وقت پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی خوش قسمت ہے جن کو زیارت رسول ہوتی ہے۔ اللہ والو، بے شک جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، جو ناموس رسالت کا پروانہ ہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ کے پیارے حبیب اسے اپنے دیدار سے فیضیاب فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب محبت سے، ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر ہم زبان ہر آواز ہو کر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ درود شریف کے فضائل، برکات ملاحظہ فرماتے رہیں اور زیارت رسول کے واقعات سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ ہم اپنی ہر ویڈیو کو معلوماتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بچے، وہ نئے نوجوان جن کو ابھی تک ان واقعات کا نہیں پتہ، ان تک یہ خبریں پہنچ جائیں، یہ واقعات پہنچ جائیں، اور شاید ان میں سے کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں جیے اور مرے، اور کوئی ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھنے والا ہو سکتا ہے کوئی ناموس رسالت کا پروانہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔